अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर स्वीट लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जनाब आपके लिए एक नया नावल लेकर हाज़िर हूँ और इस नावल की फ़रमाइश जो है तकरीबन 1 साल से बहुत सारे लोगों ने की है, बहुत सारे लिसनर्स ने की, लेकिन ये नावल मुकम्मल नहीं हुआ था और इसकी 1 महीने में 1 किस्त आती थी, तो इसलिए मैंने इसे शुरू नहीं किया था कि ये मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद ही इसे शुरू किया जाए, ताकि ना आपको ज़्यादा इंतज़ार करना पड़े ना मुझे ज़्यादा इंतज़ार करना पड़े। तो जनाब फाइनली ये नावल जो है मुकम्मल हो चुका है। तो कहानी कैसी है मुझे बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है, मैंने पढ़ा ही नहीं है, लेकिन आप सब फरमाइश करते रहते हैं और राइटर बहुत अच्छी हैं तो यकीनन कहानी भी अच्छी होगी। तो ये एक अंदाज़ा ही है, कहानी अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, हैप्पी एंडिंग भी हो सकती है, मायूस कुन भी हो सकती है, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और बढ़ते हैं कहानी की जानिब। तो फ़िलहाल मुझे सिर्फ 2 नाम याद है जिन्होंने इस नावल की फ़रमाइश की, और किसी ने भी की हो तो मुझे पता नहीं, कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर दीजिएगा तो मैं नेक्स्ट एपिसोड में आपका नाम भी लूँगी। तो इस कहानी की फ़रमाइश हमसे की है इरम शब्बीर और आफ़िया नासिर ने। कहानी का नाम है अंगना फूल खिलेंगे, मुसन्निफ़ा है राहत जबी, और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 1। मोहब्बत क्या है। दोनों हाथ बुलंद करते आसमान को छूने की ख्वाहिश में उसने बारिश की पोशाक ओढ़ी। आसमान उसकी मासूमियत पर खुलकर हंसा और बरसा। अज़ल से मोहब्बत की कहानियाँ देखने और सुनने वाले से पूछती थी, मोहब्बत क्या है। मोहब्बत मेरे प्यारों से लिपटी बारिश की पाजेब जैसी है। वो गुल दोपहरी की क्यारी के पास जमा पानियों में छपा छप करती खुद ही बताने लगी। महबूब की नज़र है जो छू जाए तो दिल की बंजर ज़मीन गुलो गुलजार कर देती है। पहला नशा, पहला प्यार है। मोहब्बत तहय्युर है और वो आलमे हैरत में थी। घने स्याह बादल झुकते आ रहे थे। हवा उसकी चुनरी से लिपटी शरीर सी सरगोशियाँ कर जाती। कल तक ज़िंदगी कितनी आम सी, सादा और बेरंग सी थी, और आज वो धनक रंग ओढ़े लहकी लहकी, भीगी भीगी, अनोखी, अनमोल, खुद अपने आप को ही पहचान ना पा रही थी। किसी ने उसकी गुलाबी हथेली पर अपना नाम लिख दिया था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में रुपहले ख्वाब सजा दिए थे। मैं तुम्हारा हूँ हमेशा से। उसने क्यारी में खिले कासनी फूल नोचे और ख़ुद पर निछावर कर दिए। बारिश सतरंगी हो गई। एक नन्हा सा फूल उसके गाल और लबों को चूमता सराहीदार भीगी गर्दन से लिपट गया। उसने नन्हे फूल को चुटकी से उड़ाया और खिलखिला उठी। उसका हाथ गले से लिपटे नेकलेस से उलझ गया। उसने नेकलेस को मुट्ठी में दबोच लिया जिस पर उसका नाम कुंदा था, और घुटनों के बल पानी में बैठ गई। बारिश उस पर बरस रही थी। मोहब्बत मुट्ठी में दहक रही थी। वो सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। मनचली हवा ने ठिठक कर उस सरगोशी को सुना, बंद मुट्ठी को देखा। मोहब्बत कैद नहीं हो सकती। ये दूर देश से आई सतरंगी तितली है, यूँ मुट्ठी में भींच लोगी तो दम तोड़ देगी। मोहब्बत तो सदका है, 1 2 तो 10 गुना पाओगी। सिर्फ अपना बनाकर रखना चाहोगी तो मुट्ठी से रेत की तरह फिसल जाएगी। मुट्ठी खोल दो, मोहब्बत को बांट दो, इसे खुशबू की तरह फैलने दो। बारिश तड़प तड़प कर बरसने लगी। मोहब्बत बंद मुट्ठी में सिसकने लगी। बारिश ने रात भर बरस बरस कर सहन में गंध मचा दिया था। दीवारों से झड़ी कली, अमरूद के पत्ते। खुद तो बारिश में नहाया निहाल हुआ खड़ा था। पानी में भीगे शापर, औंधी सीधी पड़ी चप्पलें। दादी दीवार का सहारा लेकर बरामदे में आईं तो घर की हालत देखकर किलस कर रह गईं। फूहड़ निकम्मियाँ हाथ पैर तोड़े बिस्तरों में घुसी हैं। ये नहीं कि उठकर कुछ सफाई सुथराई का ही कर लें। किलसती बड़बड़ाती तकिए के सहारे तख्त पर बैठ गईं। बाहर से उठती आवाज़ें ज़िंदगी की रवानी की अलामत थीं। गोलगप्पे करारे, गर्मा गर्म भुट्टे, ताज़ा सब्ज़ी, इर्द गिर्द घरों से उठती खुशबुएँ। कहीं दाल को तड़का लग रहा था। उन्होंने गहरी सांस खींची। लहसुन का बघार था। खाली मैदा खुशबू से भरकर पेट में आग लगा गया। उन्होंने हसरत से किचन के बंद दरवाजे को देखा। सुबह 2 पापे और ठंडी चाय जो बहू बेगम उनके सिरहाने रख गई थी, और अब दोपहर होने को आई थी। मनहूसों के घरों में बावर्ची खाने के दरवाजे बंद मिलते हैं। उन्होंने आवाज़ बुलंद सबको सुना दिया, जो बंद दरवाजे से टकराकर दहलीज पर ही गिर गया। कोसनों का वजूद होता तो अब तक ये पूरा घर उसमें दब चुका होता। कैसा सुहाना मौसम है, बाहर निकल आओ मर्दूदो, 2-4 पकोड़े ही तल लो। हाय राबिया होती तो सुन ही लेती। इस कमबख्त सानिया के कानों पर तो जूं तक नहीं रेंगती। जैसी माँ वैसी बेटी। राबिया उनकी सबसे प्यारी पोती थी। मौद्दिब उनकी एक आवाज़ पर भागी चली आती।
مگر جب سے وہ بیاہ کر گئی تھی ان کی بوڑھی آواز اسی طرح بند دروازوں سے ٹکراتی رہتی۔ کیا ہے دادی، صبح صبح شور مچانا شروع کر دیتی ہیں؟ دادی کو تاؤ ہی تو آ گیا، یہ ان کی دوسرے نمبر کی پوتی تھی۔ خوبصورت، طرح دار، گوری رنگت، لمبا قد، آنکھیں گویا ستارے دمکتے ہوں، مگر زبان و انداز۔ اٹھ گئی میری ہری مرچ، اٹھ گئی، اتنے شور میں کوئی سو سکتا ہے؟ اس نے اپنی خوبصورت ناک چڑھائی۔ تو ماں کو بھی آواز دے لو، کوئی ہانڈی چولہا کرے، اور تو بھی ذرا ہمت کر، کچھ جھاڑو پونچھا دیکھ لے، گھر کیسا گندا ہوا پڑا ہے۔ انہوں نے غصہ دباتے ہوئے پوتی کو پکارا۔ ٹھیک تو ہے، یہاں کون سا کسی بارات نے آنا ہے؟ اس نے لاپرواہی سے کندھے تک آتے بال سمیٹ کر پونی بنائی۔ ہاں ہے، کیا اپنی بارات پر ہی صفائی کرے گی؟ میں کیوں کرنے لگی اس دن صفائی؟ میں تو دلہن بن کر بیٹھوں گی، وہ اترائی۔ میں بناتی ہوں تجھے دلہن، بے شرم لڑکی، وہ چپل اٹھانے کو جھکی۔ ثانیہ نے ہنستے ہوئے انہیں کندھوں سے تھام لیا۔ لڑک جائیں گی دادی، اور کیوں غصہ کر رہی ہیں؟ پتہ تو ہے مجھے یہ نوکرانیوں والے کام بالکل اچھے نہیں لگتے۔ ہاں تو مہارانی ہے۔ دادی نے آہ بھر کر ہار مان لی، جانتی تھی ثانیہ سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو پھر کچن میں ہی چلی جاؤ، دو چار پکوڑے، کچھ میٹھا ہی بنا لو، موسم کا تقاضا ہے۔ پتہ نہیں اس عمر میں نیت اتنی بے ایمان اور اتاولی کیوں ہو گئی؟ دل چاہتا فوراً وہ چیز سامنے آ جائے جس کی طلب ہے۔ ثانیہ منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنستی چلی گئی۔ دادی، اس عمر میں موسم کے تقاضے سمجھ میں آتے ہیں؟ کیوں دادی کبھی جوان نہیں تھی؟ سفید جھاگ جیسے بالوں والی دادی کی جوانی کا سوچ کر ثانیہ کو پھر سے ہنسی آ گئی۔ ایسے بے فکر کھلکھلاتی ہنسی کو سن کر نہ جانے کیوں دادی کا دل ہول سا گیا۔ مت ہنسا کر اس طرح مت ہنسا کرو۔ کیوں؟ تمہاری ہنسی مجھے پاگل کرنے لگی ہے۔ تو ہو جاؤ پاگل، میں تو اسی طرح ہنسوں گی۔ جاؤ نا، کچھ بنا لو۔ اس کی ہنسی کو مدھم سروں میں ڈھلتا دیکھ کر دادی نے پھر سے اکسایا۔ چھوڑیں دادی، اس عمر میں ایسے کھانے آپ کو سوٹ نہیں کرتے۔ وہ انتہائی لاپرواہی اور بے حسی سے انکار کر کے شاور لینے چلی گئی۔ ہاں، ہمیں تو بس پاپے اور ٹھنڈی چائے ہی سوٹ کرتی ہے۔ وہ غصے سے منہ پر دوپٹہ ڈال کر لیٹ گئیں۔ نیم غنودگی میں کبھی تلی ہوئی مچھلی، کبھی پکوڑے، تو کبھی بیسن کے حلوے کا ذائقہ منہ میں گھلتا رہا۔ گھر تو وہی سادہ سا تھا، کھلے کھلے کمرے، برآمدہ، کھلا سا صحن میں سے چھت کی طرف جاتی سیڑھیاں، مگر سلیقہ، کرینہ، تازگی، نفاست اور خوبصورتی کا احساس گھر میں پہلا قدم رکھتے ہی دل کو فرحت و انبساط کے کیف آگی احساس سے بھر دیتا۔ صحن کے اطراف کی کیاریوں میں رنگ ہی رنگ بکھرے تھے۔ سیڑھیوں کی ریلنگ سے لپٹی سفید پھولوں کی بیل نکھری نکھری سی تھی۔ برآمدے میں جالی کے پردے سمیٹ کر باندھ دیے گئے تھے، اور منی پلانٹس کی سرسبز و شاداب بیلیں آنے والے کو خوش آمدید کہتی تھیں۔ صحن کی دوسری طرف موجود برآمدے کو بڑھا کر پورچ کی شکل دی گئی تھی، جہاں کھڑی توفیق صاحب کی گاڑی بتاتی تھی کہ وہ آج لنچ کے لیے گھر تشریف لائے ہیں۔ آج کوئی خاص دن ہے؟ عبید نے اپنی بائک لکڑی کے اس ریک کے پاس روکی جہاں پر ترتیب سے رکھے کپ، مگ، گلاس، چینک میں موجود ننھے منھے پھول اپنی الگ ہی بہار دکھا رہے تھے۔ ارم کو عادت تھی گھر میں کچھ بھی ٹوٹ جائے مٹھی بھر کے بیج بو دیتی۔ وہ چلتے چلتے رک گیا، پھر طویل سانس لے کر رہ گیا۔ اس کا فیورٹ مگ اپنے ٹوٹے بازو کے ساتھ گل دوپہری کے چند سفید پھولوں والی شاخیں سنبھالے اس خاندان کی زینت بن چکا تھا۔ عبید آ گیا، عبید آ گیا، گھر کے اندرونی حصہ میں ہلچل مچ گئی۔ اور ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ توفیق اور آسیہ تیزی سے کھڑے ہو گئے۔ کچھ بھی نہیں، بس ٹیبل کے پاس کھڑے ہو جائیں۔ ارم نے بھاگ کر غبارہ پکڑا۔ جیسے ہی عبید نے کمرے میں قدم رکھا، غبارہ اس کے کان کے پاس پھٹا تھا۔ وہ بری طرح ڈرا۔ کیا بدتمیزی ہے یار؟ بدتمیزی نہیں، سیلیبریشن ہے۔ ارم ہنستے ہوئے سامنے آئی۔ آج میرا برتھ ڈے تو نہیں ہے؟ عبید میز پر رکھے کیک کو دیکھ کر چونکا۔ جی نہیں، آج میرے پیارے بھائی کا آفس میں پہلا دن تھا، سیلیبریشن تو بنتی تھی۔ یہ سب اس کی شرارت ہے۔ عبید نے ماں باپ کو دیکھا تو وہ ہنستی ہے۔ بالکل، کیک بھی اسی نے بنایا ہے اور کھانا بھی۔ آسیہ نے پیار سے بیٹی کو دیکھا۔ اسی لیے کالج سے چھٹی کی تھی؟ عبید نے ارم کے سر پر چپت لگائی۔ ایسا ہی ہے، جلدی سے آ کر کیک کاٹو۔ وہ عبید کا بازو پکڑ کر میز تک لے گئی۔ جیتے رہو، کامیابیاں سمیٹو، پھلو پھولو۔ ماں باپ نے گلے سے لگا کر ڈھیر ساری دعائیں دیں۔ ارم اور عبید ان کے آنگن کے یہی دو پھول تھے۔ جتنے سمجھدار توفیق صاحب خود تھے، اللہ نے ویسی ہی عقل مند بیوی بھی دی تھی، اور ان دونوں کی شخصیت کا پرتو ان کے دونوں بچے، پورے خاندان میں ان کے گھر کی مثالیں دی جاتی۔ ثانیہ ٹھٹک کر رکی۔ پورا منظر شوخی، شرارت اور خوشی سے مزین تھا۔ عبید نے ارم کی گال پر کیک لگا دیا تھا، اب وہ اس کے پیچھے پڑی تھی۔ ثانیہ کی آنکھوں میں حسرت سی در آئی۔ بچپن سے ہی اسے ارم کا گھرانہ ونڈر لینڈ لگتا تھا۔ حالانکہ ایک سے گھر تھے، مگر رہن سہن، رکھ رکھاؤ میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ ایک ثانیہ کا گھر تھا،
हर वक्त चकचक, लड़ाई झगड़े, बदसलीकगी, पैसे की कमी। और दूसरी तरफ इरम का घर था, जहाँ कोई ऊंची आवाज़ में बात ना करता। कोई भी मसला होता यूँ चुपचुपाते हल होता जैसे कभी था ही नहीं। सानिया। तभी आसिया की नज़र दरवाजे में बुत की तरह खड़ी सानिया पर पड़ी। वहाँ क्यों खड़ी हो? आ जाओ ना। मैं शायद गलत वक्त पर आ गई, बाद में आ जाऊँगी। अरे बेटा, तुम कौन सा गैर हो? आओ, उबैद की खुशी में शामिल हो जाओ। तौफीक साहब ने कहा तो इरम उसका हाथ पकड़कर खींच लाई। उबैद ने केक का पीस काटकर प्लेट में रखा और प्लेट उसकी तरफ बढ़ा दी। बचपन में तो सीढ़ियाँ फलांग हमारे किचन से बिस्किट चुराया करती थी, अब देखें कैसे नखरे कर रही है। सानिया ने हाथ ना बढ़ाया तो उबैद ने मजाक उड़ाया। ऐसी कोई बात नहीं, उसने प्लेट पकड़ ली। बच्चियाँ जब बड़ी हो जाती हैं तो इतनी ही समझदार हो जाती हैं। अब जल्दी से दोनों सहेलियाँ मिलकर खाना भी लगा लो, आसिया ने कहा तो वो दोनों किचन में आ गई। क्या क्या बना लिया है? सानिया ने खुशबू से अंदाज़ा लगाया। चाइनीज़ राइस, मुट्ठी कबाब, साथ में मछली का सालन। इरम ने मेन्यू बताया। उबैद को तो अंदाज़ा ही ना था, शक्ल देखने वाली थी उसकी। दोनों ने मिलकर खाना लगाया। बस अब्बू, मैंने सोच लिया है, अब हम उबैद की शादी करेंगे। इरम ने कुर्सी संभालते हुए शोशा छोड़ा। फ्रेश होकर आता उबैद मुस्कुरा दिया और सानिया के ऐन सामने कुर्सी खींचकर बैठ गया। बात तो ठीक है, आसिया ने सर हिलाया। उबैद तुम्हारे लिए लड़की ढूंढने? इरम ने इश्तियाक से पूछा। सानिया खामोशी से अपने लिए चावल निकालने लगी। ना वो इस टेबल पर पहली बार बैठी थी, ना उसके लिए उबैद और इरम की नोक झोंक नई थी। इरम अपने भाई से हर तरह का मजाक कर लेती थी, जिसका तसव्वुर भी सानिया नहीं कर सकती थी। उसका भाई वसीम उबैद से 1 आध साल ही बड़ा था, मगर दोनों में बहुत फासला था। क्यों भाई, शादी मेरी है और लड़की तुम पसंद करोगी? उबैद ने छेड़ा। क्यों, इकलौते भाई हो, मैं भाभी पसंद करूँगी। मेरी इकलौती शादी है तो लड़की भी मैं खुद पसंद करूँगा। बाद में कहोगी दुल्हा भी तुम्हारी पसंद का होना चाहिए। किसका दुल्हा? इरम बेख्याली में पूछ बैठी। सानिया का, डफर ना हो तो। मेरा क्या जिक्र? सानिया गड़बड़ा गई और इरम बात समझकर खिसियानी सी हो गई। तुम्हारा ही जिक्र है, हर बात में तो तुमसे मशवरा करती है। ये तो है, हम दोनों मिलकर भाभी तलाश करेंगे, इरम ने जोश से कहा। फिर माँ से पूछने लगी, अम्मी आप बताएं आपको कैसी बहू चाहिए? एक ही बहू आनी है, खूब सोच समझ कर लाऊंगी। भले खूबसूरत ना हो मगर खूबसीरत होनी चाहिए। क्यों खूबसूरत क्यों ना हो? उबैद ने भवें उचकाई। अच्छा भाई, खूबसूरत भी होगी। आसिया हंस पड़ी। लेकिन बहुत प्यारी नेचर की हो, धीमे लहजे में बात करने वाली, तेज़ तरार ना हो, सबको जोड़ कर रखे, ससुराल वालों को अपना समझे, तुम्हारा ख्याल रखे, हमारी खिदमत करे। तो फिर आपको बहू नहीं नौकरानी की ज़रूरत है। बज़ाहिर हंसते हंसते जो बात सानिया के लबों से निकली, उसकी तलखी ने सबको ही चौंका दिया। अपनों की खिदमत करने से कोई नौकर थोड़ी हो जाता है। वो हमारा ख्याल रखेगी तो हम भी उसे सर आंखों पर बिठाएंगे। आसिया ने नरमी से टोका तो सानिया को बुरा लग गया, तभी माजरत करके उठ गई। आजकल की लड़कियों के भी अजीब ही ख्यालात हैं, आसिया ने उसके जाने के बाद तबसरा किया। इरम को सहेली के बारे में ये तबसरा अच्छा नहीं लगा था, मगर माँ से इख्तलाफ के बजाय खामोश हो गई। तुम्हारी बोलती क्यों बंद हो गई? उबैद ने छेड़ा। हाँ, तुम तो यही चाहते हो ये टॉपिक ख़त्म ही ना हो। इरम वापस अपनी जून में आ गई। सीढ़ियाँ उतरते हुए सानिया ने एक नज़र अपने घर पर डाली और बदमज़ा हो गई। एक लम्हे को दिल चाहा कि झाड़ू उठाए और शुरू हो जाए। इरम के घर कौन सा मुलाजमा आती थी, सारा घर माँ बेटी ने मिलकर ही सजाया संवारा हुआ था, मगर इतनी मुशक्क़त का सोचकर ही वहशत होने लगी। क्या मुसीबत है अम्मा, अगर काम नहीं होता तो कोई काम वाली ही रख लें। वो धप धप करती नीचे उतरी। क्यों, तुम लोगों के हाथ पैर टूटे हैं? ठंडी रोटी पर आलू गोभी का सालन जो न जाने किस वक्त नादरा पकाकर उनके सिरहाने रख गई थी, बिना दांतों के उस रोटी को चबाने और निगलने का सोच कर ही उन्हें रोना आ रहा था। सारी दुनिया रखती है, हम क्या अनोखे हैं? अब मैं पढ़ाई करूं या सफाई? सानिया को न जाने किस बात पर तप चढ़ी थी। कुछ ना कर, मुझे 2 चम्मच दलिए के बना दे, मुझसे नहीं खाई जाएगी, दादी ने पुचकारा। तो जब पकाई थी तब खा लेनी थी। नादरा बाहर निकली। अम्मा, अब बार बार तुम्हारे लिए कौन चूल्हा चौकी करे? नादरा की आदत थी एक ही बार सबके लिए रोटियां बनाकर रख देती, जिसका दिल चाहता खाए, जिसका दिल चाहता ना खाए। यही दादी थीं जिनके सामने मुंह से आवाज़ ना निकलती थी। अब वो दूबदू जवाब देती। वो घर के कोने में पड़ा फालतू सामान थी, जिसे घर से बाहर फेंका भी नहीं जा सकता था। आसफा आती तो माँ का वावेला सुनकर घर में फसाद खड़ा कर देती। शबीर अहमद शिकायतें सुनकर नादरा पर हाथ उठाते, बच्चे सहम कर कोने खुदरों में जा घुसते या मोहल्ले के घरों में पनाह लेते। नादरा के पास अब दादी से बदला लेने के हज़ारों तरीके थे। जिच होकर उन्होंने किसी हद तक चुप ही साध ली थी। कौन सी देगें चढ़ाने को कह दिया है? सानिया उन्हें आपस में उलझता देखकर चुपके से खिसक गई।
दादी ने हार मानी और सर झुकाकर रोटी टटोलने लगी। कहीं से नरम नवाला निकल आए। अस्सलाम वालेकुम दादी जान। क्या ही नर्म और प्यारी आवाज़ थी और हाथ में पकड़ी ट्रे। बूढ़ा दिल जवानों की तरह खिलखिलाया, बच्चों की तरह नदीदा हुआ। ये कहाँ मुमकिन था कि आसिया कुछ अच्छा पकाएं और उनका हिस्सा ना निकालें। वो इरम के सदके वारी जाने लगी। अपनों से तो गैर अच्छे। बहुत कम नमक मिर्च में पकी मछली इरम ने खुद कांटे निकालकर उन्हें खिलाना शुरू कर दी। देखो ये रोटी देती हैं मुझे, दादी ने बच्चों की तरह शिकायत की तो इरम ने चंगेर से नज़रें चुरा लीं। हाँ, मेरी खिदमतों का यही तो सिला है कि हर आए गए के सामने बुराइयां की जाएं। नादरा धोने वाले कपड़े जमा कर रही थी, किलस कर बोली। अरे नहीं खाला, शिकायतें नहीं लगा रही, इरम ने बात टाली। बस बता रही हैं कि उनसे ठंडी रोटी नहीं खाई जाती। एक ही बात है। उन्होंने गुस्से से कपड़े लाकर वॉशिंग मशीन में डाले। खाला सानिया से कह दें वो कपड़े धो देगी। कहीं धो ही ना दे। दादी की तवानाइयाँ वापस आने लगी थी। सर पर चढ़ा रखा है, किसी काम को हाथ नहीं लगाती। कॉलेज जाती है, पढ़ाई करती है, थक जाती है, अब घर के काम भी करवाऊँ। नादरा ने प्लग लगाया। ये भी कॉलेज जाती है, पढ़ाई करती है, माँ के साथ सारे काम करवाती है, दादी ने तुरंत जवाब दिया। आप देखने जाती हैं? बस सास बहू की किलकिल शुरू हो गई थी। इरम की झगड़े से जान जाती थी, तभी घबराकर खड़ी हो गई। दादी मैं बाद में बर्तन ले जाऊंगी। हाँ हाँ, माँ को शुक्रिया कहना, किसी अच्छे घराने की औरत है। सास जिंदा थी तो ऐसी जी जान से खिदमत की कि दुनिया अश अश करती थी। अब मैं क्या लगती हूँ, फिर भी मुझे नहीं भूलती। दादी का रुआं रुआं दुआ देने लगा। इरम जल्दी से सीढ़ियाँ चढ़ गई। मान लिया हमारे अंदर ही गुण नहीं थे। नादरा को ताव चढ़ा, मगर दादी को चावलों की प्लेट की तरफ हाथ बढ़ाता देखकर रहा भी नहीं गया। थोड़े से सानिया के लिए भी छोड़ दें, क्या सारे खा जाएंगी? इरम के घर से भूखी तो नहीं आई होगी, खा पी कर आई है। दादी का ऐसा कोई इरादा ना था। फीके चावल थे, शौक से खा रही थी, वरना यहाँ तो जब भी चावल बनते तीखे और मिर्चीले। बहुत दुआएं दे रही थी दादी, इरम ने माँ से कहा। वो किचन में बर्तन धो रही थी, मुस्कुरा दी। अच्छी बात है, ये दुआएं ही ज़्यादा राह हैं। अम्मी आप उनके लिए एक्स्ट्रा मेहनत क्यों करती हैं? अलग से मछली बनाई, चावलों को दोबारा दम देकर मज़ीद नरम किया। इरम ने उलझकर पूछा। क्योंकि मेरी जान दुआएं कमाई जाती हैं, मुफ्त में नहीं मिलती। फिर मुझे तुम्हारी दादी याद आ जाती हैं। आखिरी उम्र में उनके मुंह में कोई दांत नहीं रहा था, कुछ भी नहीं चबा सकती थी, तो हमेशा मैं उनके लिए अलग से कुछ बना देती थी। बस अब सानिया की दादी का भी यही मसला है। फिर इस उम्र में बुज़ुर्ग बिल्कुल बच्चों की तरह हो जाते हैं, थोड़ा थोड़ा खाते हैं और थोड़ी थोड़ी देर के बाद उन्हें भूख लग जाती है। वो रसानियत से कहती गई। सानिया लोग तो इन बातों की परवाह नहीं करते। बेटा करनी चाहिए, जब इतना कुछ शोहर के लिए किया, औलाद की बार बार फरमाइशें पूरी की, तो थोड़ी सी मेहनत शोहर के माँ बाप के लिए भी कर ली जाए तो क्या हर्ज है? हर कोई आपकी तरह तो नहीं सोचता। इरम ने माँ के चेहरे पर मोहब्बत भरी निगाह डाली। लेकिन मैं चाहती हूँ मेरी बेटी मेरी तरह ही सोचे। जब ब्याह कर जाए तो शोहर के वालदैन को अपने वालदैन समझे, तभी उस घर की बहू हमें अपने माँ बाप समझेगी। यानी इस हाथ दे और उस हाथ ले। इरम हंसती। ऐसा ही है। वो भी मुस्कुरा दी। अब जल्दी से मेरे साथ किचन समेटो, फिर तुम्हें पढ़ना भी है। ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। वो सब खुश्क फवारे के किनारे बैठी मैथ्स में सर खपा रही थी, जब सानिया ने चिलचिलाती धूप भरे आसमान को देखकर कहा। इरम, फातिमा और नताशा ने यूं हैरत से सर उठाकर उसे देखा जैसे उसका दिमाग चल गया हो। इम्तिहान सर पर थे और वो सब की सब उसकी तैयारी में हलकान थी। और तुम्हें ये ज़िंदगी किसकी वजह से इतनी खूबसूरत लग रही है? नताशा ने ठोड़ी पर पेन जमा कर पूछा तो सानिया पहले सटपटाई। सबकी सब उसे घूरने जो लगी थी, फ़ौरन संभल गई। तुम लोगों की वजह से, अपनी प्यारी हर दिल अजीज़ और ख़ूबसूरत सखियों की वजह से। हमें बनाओ मत बीबी, फातिमा ने हाथ नचाया। क्यों भाई? सानिया ने निचला लब दांतों तले दबाया। ज़रा इसे गौर से देखो। तीनों ने उसे गौर से देखना शुरू कर दिया। क्या हुआ, मेरे सर पर सींग निकल आए हैं? सानिया ने घबराकर दोनों हाथ सर पर रखे। ये पहले सिर्फ खूबसूरत थी, अब बेतहाशा खूबसूरत हो गई है। इस बेतहाशा तारीफ़ पर सानिया झींप सी गई। देखो देखो, ये चमक, ये ताबनाकी, ये हुस्न, ये सब किसी की मोहब्बत का एजाज़ है। फातिमा ने शोर ही मचा दिया। ऐसा कुछ नहीं है यार, सानिया हंसते हंसते दोहरी हो गई। इरम तुम बताओ, तुम तो हमसाई भी हो, इसने ज़रूर तुम्हें बताया होगा। नताशा भी मशकूक हो गई। मुझे कुछ नहीं पता और मुझे तो ऐसा लगता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे कुर्बो जवार में ऐसा कोई बंदा है ही नहीं जिससे मोहब्बत की जा सके। बहुत गौर के बाद इरम ने लकीर फेर दी। तुम्हारे कुर्बो जवार में ना होगा। सानिया ने धीरे से सरगोशी की। क्या 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 कहा? सबकी किताबें एक साथ बंद हुई और नया टॉपिक खुल गया। उन्होंने आज तुम्हें मेरी नज़र से देख लिया होगा, उसने शरारत में हंसते हंसते बताया था।
اس کے مدھم اور مدھر لہجے پر وہ چپ سی ہو گئی۔ کیا ہوا؟ وہ اس کی خاموشی کا عادی نہیں تھا۔ ایسا کب تک چلے گا؟ ابھی تو محبت کا آغاز ہے، ابھی تو محبت کا انجام ہوگا۔ انجام سے ہی ڈر لگتا ہے۔ کیوں؟ اس کے لہجے میں تحیر در آیا۔ اتنا آسان نہیں ہے۔ غیر خاندان، غیر برادری، پھر تمہارے گھر والے۔ پہلی بار ثانیہ کے لہجے میں خدشے جھلکے۔ میرے لیے اپنے گھر والوں کو منانا مشکل نہیں ہے۔ تم بتاؤ، سٹینڈ لے سکو گی؟ تم مجھے جانتے ہو، اسی لیے تو اعتبار کرتا ہوں۔ ثانیہ، نادرہ فوراً ہی دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ اسے موبائل سے لگا دیکھ کر چڑ گئی۔ ہر وقت اسی کو کان میں گھسائے رکھا کرو۔ اماں کیا ہے؟ اس نے کال کاٹی۔ بہن بخار میں دھت پڑی ہے۔ تمہاری پھوپھی کے چاؤ چونچلے تو شادی کے ساتھ ہی ختم ہو گئے۔ کون سے چاؤ چونچلے؟ تب بھی بہت احسان جتا کر رشتہ لیا تھا، وہ بھی دادی کے کہنے پر۔ میں رابعہ کی ماں ہوتی تو کبھی یہ رشتہ نہ کرتی۔ وہ جذباتی ہو کر بولتی چلی گئی۔ ماں کو پوچھتا کون ہے؟ اسی کمزوری سے مجھے نفرت ہے۔ میں تمہاری تقریریں سننے نہیں آئی۔ کھچڑی پکائی ہے، بہن کو دے آؤ، ساتھ کچھ پھل لے جانا۔ ابا سے کہیں، وہ وہاں جانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ تم بھی رابعہ کی کچھ لگتی ہو یا نہیں؟ ماں کے تیور دیکھ کر اور کچھ رابعہ کے خیال سے اسے اٹھنا پڑا۔ ثانیہ نے ایک ہاتھ سے شاپر سنبھالتے دوسرے ہاتھ سے ہینڈل گھما کر اندر کی رکاوٹ ہٹائی۔ دروازہ کھل گیا۔ اندر داخل ہو کر اس نے دوبارہ سے رکاوٹ لگا دی۔ فل آواز میں چلتا ٹی وی اس بات کی علامت تھا کہ فرخ گھر پر ہی موجود ہے۔ اس کا سامنا کرنے کا سوچ کر ہی وہ بدمزہ ہو گئی۔ اسے اپنا یہ کزن انتہائی ناپسند تھا۔ پہلے تو منہ توڑ جواب دے دیتی تھی، مگر جب سے رابعہ کی شادی سہیل بھائی سے ہوئی تھی، فرخ کو پھپھو کا بیٹا سمجھ کر نہیں، رابعہ کا دیور سمجھ کر منہ لگانا پڑتا۔ کمبخت، ٹی وی کی آواز بند کر دے ورنہ میں تیرا گلا گھونٹ دوں گی۔ کب سے بکواس کر رہی ہوں، ہرا دھنیا لا دے، مگر نہیں، ماں کوئی کام کہہ دے تو پاؤں میں مہندی لگ جاتی ہے۔ پھپھو کی پاٹدار آواز باورچی خانے سے آ رہی تھی، جس کا ایک دروازہ برآمدے میں کھلتا تھا۔ لگتا ہے آج کھانا پھپھو کو بنانا پڑ گیا ہے، ثانیہ نے بڑبڑاتے ہوئے رخ بدلا۔ موقع اچھا تھا، پھپھو کچن میں مصروف تھیں۔ وہ آرام سے ساری چیزیں رابعہ کے کمرے تک پہنچا سکتی تھی، مگر ہائے قسمت، رابعہ کا کمرہ 2-4 قدم کے فاصلے پر ہی تھا جب فرخ کا بھونپو بجا۔ آہا، شہزادی ثانیہ آئی ہیں۔ اس کا طنزیہ دل جلاتا لہجہ۔ کاش وہ سچ میں شہزادی ہوتی اور ابھی کے ابھی اسے جلا وطنی کا حکم سناتی۔ کیا ہوا؟ مجھے دیکھ کر تمہارے چہرے پر 12 کیوں بج جاتے ہیں؟ فرخ گھوم کر سامنے آیا۔ شکل ہی ایسی ہے، ثانیہ نے دانت پیسے۔ یہ تو سچ ہے، فرخ نے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ ویسے اس چہرے پر ہزاروں لڑکیاں مرتی ہیں۔ فرخ نے دیوار گر آئینے میں اپنی صورت ملاحظہ کی۔ وہ خاصا خوش شکل نوجوان تھا اور اپنی اس خوبی کا ادراک بھی رکھتا تھا۔ جو اس شکل پر مرتی ہیں انہیں مر ہی جانا چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ اس کے نادر خیالات سے بے خبر فرخ کی نگاہ ہاتھ میں پکڑے شاپرز پر گئی۔ کچھ نہیں، آپا کے لیے کھچڑی وغیرہ بنا کر لائی تھی، ثانیہ نے لاپرواہی سے گزرنا چاہا۔ فرخ نے دیوار پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اس وغیرہ میں کیا شامل ہے؟ کیا بدتمیزی ہے فرخ، کوئی گھر آئے تو انٹرویو ہی شروع کر دیتے ہو۔ راستہ تو کھچڑی ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ مگر وہ بھی فرخ تھا، ایک نمبر کا ڈھیٹ اور زیرک نگاہ۔ کھچڑی آپا کے لیے لے جاؤ، وغیرہ وغیرہ میں دیکھ لیتا ہوں۔ اس نے سرعت سے شاپر جھپٹا۔ فرخ، بدتمیزی مت کرو، ثانیہ چلائی۔ میں نے کیا بدتمیزی کی ہے؟ ثانیہ نے شاپر چھوڑے نہیں تھے، اسی چھینا جھپٹی میں پھٹ گئے۔ ثانیہ نے بے حد صدمے سے زمین پر لڑکتے پھلوں کو دیکھا اور پھٹ پڑی۔ تم انتہائی گھٹیا اور جاہل انسان ہو۔ 4 جماعتیں پڑھ لی تھیں تو کوئی تہذیب بھی سیکھ لیتے۔ زبان بند کرو ورنہ منہ توڑ دوں گا۔ فرخ بپھر گیا۔ تم ہاتھ تو لگا کر دکھاؤ۔ وہ ثانیہ شبیر تھی، لحاظ گیا چولہے میں، یہ بھی بھول گئی کہ بہن کی سسرال میں کھڑی ہے۔ سر درد اور بخار سے بے حال پڑی رابعہ افتاؤں خیزہ لپک کر باہر آئی تو کچن سے آصفہ پھپھو کی بھی انٹری ہو گئی۔ کوئی شرم یا لحاظ ہے یا نہیں؟ آصفہ نے تو یہ بھی نہ پوچھا کہ ہوا کیا ہے، بس ثانیہ پر ہی چڑھ دوڑی۔ پھپھو، میں نے کیا کیا ہے؟ یہ بدتمیزی کر رہا ہے۔ تمہاری تمیز میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔ گنی ماں کی میسنی بیٹیاں، لو تم بھی دیکھ لو، یہ تماشا کرنے کو بلاتی ہو؟ رابعہ مفت میں رگیدی گئی۔ پھپھو، خدا کا واسطہ ہے، ہماری ماں کو درمیان میں لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ مزید بھڑکی۔ شہابی رنگت دہکنے لگی۔ رابعہ نے اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹا۔ اندر چلو ثانیہ۔ ہاں لے جاؤ اور مزید پٹیاں پڑھا لو۔ تم ہی رکو اس جہنم میں جا رہی ہوں۔ ثانیہ بازو چھڑاتی تنفن کرتی وہاں سے چلی گئی۔ ایک بار بھی مڑ کر نہیں دیکھا کہ رابعہ کی رنگت پیلی پڑ گئی تھی۔ میرے گھر کو جہنم کہہ گئی؟ مارے حیرت اور غصے کے آصفہ کے منہ سے آگ برسنے لگی۔ اکیلی کیوں جا رہی ہو؟ اپنی بہن کو بھی لے جاؤ، اس جہنم سے جا کر اپنی جنت میں ٹھکانہ کرو۔ بس کریں، وہ جا چکی ہے، فرخ نے بیزاری سے کہا۔ تم کیوں اس کے منہ لگتے ہو؟ اس کی تو گز بھر کی زبان ہے۔
میں نے کیا کہا ہے؟ یہ پھل چھپا کر آپا کے کمرے میں لے جا رہی تھی۔ میں نے پوچھ لیا کہ ماموں ہمیں اتنا غریب سمجھتے ہیں کہ ہم آپا کو کھانے کو کچھ نہیں دے سکتے؟ یہ تو ہماری انسلٹ تھی نا۔ سو پھاپا کٹنیاں مری تو ایک فروخ پیدا ہوا تھا۔ رابعہ سر جھکا کر لب چبانے لگی۔ اب بات نہ رکنے والی تھی نہ تھمنے والی۔ بھوکا رکھتے ہیں، کھانے کو نہیں دیتے، ہر بات پر پابندی لگا رکھی ہے۔ ہائے میں معصوم عورت، مجھے تو آج پتہ چلا وہ پلنگ کے نیچے سے چھلکوں کے شاپر کہاں سے نکلتے تھے۔ پھپھو کی شعلہ اگلتی زبان، کمرے میں دھواں ہی دھواں بھرنے لگا کہ سانس لینا دو بھر ہو گیا۔ رابعہ نے گلے پر ہاتھ رکھ کر گہری سانس کھینچی۔ باہر حسب معمول عدالت لگ چکی تھی۔ آصفہ اکیلی نہیں، رابعہ کو بھی ساتھ لائی تھی۔ اماں نے اسے سختی سے منع کیا تھا، وہ باہر ہرگز نہیں آئے گی۔ ثانیہ خود کو روکتے روکتے ہلکان ہونے لگی۔ بھیا اتنی بے اعتباری تھی تو نہیں دینی تھی بیٹی۔ آپا جانے بھی دیں، ثانیہ تو بچی ہے، میں نے ہی کہا تھا کہ بہن کی طبیعت پوچھنے جا رہی ہو تو پھل لیتی جانا۔ اماں کی منمناتی آواز۔ ساری عمر آصفہ نے اسی دبنگ انداز میں گزاری کہ نادرہ کے لیے اب بھی ان کا مقابلہ کرنا ممکن نہ تھا، اوپر سے بیٹی کی ساس۔ بس بھی کرو آصفہ، کسی بات کو جانے بھی دیا کرو۔ دادی نے بمشکل اپنا دانتوں کے بغیر پوپلا منہ ہلایا۔ وہ اب معزول ملکہ تھی، اس لیے رواداری میں کہہ گئی، آخر رہنا تو اسی گھر میں تھا، ورنہ انہی کی شہ پر آصفہ اتنا شیر ہوتی تھی۔ اور یہ بھی کہا تھا پھوپھی سے چھپا کر بہن کے کمرے میں دے دینا۔ آصفہ چمک کر بولی۔ بے وقوف عورتیں ہیں آپا، شبیر صاحب نے بڑی بہن کا گھٹنا دبا کر خوش آمدی انداز میں کہا۔ نادرہ دل ملا گئی۔ مجال ہے جو شوہر نے کسی کے سامنے کبھی بیوی اور بیٹیوں کی سائیڈ لی ہو۔ نڈھال سی رابعہ کھڑے کھڑے تھک گئی تو چپکے سے دادی کے پاس بیٹھ گئی۔ بس بہت ہو گیا۔ ثانیہ کے اندر ابال سا اٹھا، تبھی وہ ایک دم دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ گھنٹے بھر سے وہ اپنے گھر والوں کی منتیں اور پھپھو کی بد زبانی سن رہی تھی۔ پھپھو بس کر دیں، اتنی معمولی سی بات کو آپ اتنا کیوں بڑھا رہی ہیں؟ جلتی پر تیل ڈالنا تو کوئی ثانیہ شبیر سے سیکھے۔ حق بات بھی کرتی تو یوں لٹ مار کے سامنے والا ہتھے سے اکھڑ جائے، اور آصفہ ہتھے سے اکھڑ ہی گئی۔ وہ تماشا ہوا کہ آوازیں گھر کے در و دیوار ٹاپ گئیں۔ کسی کی منت سماجت کام نہ آئی۔ پھپھو نے چادر سر پر رکھی اور یہ کہتے ہوئے دہلیز پار کر گئی، ایسی بد زبان لڑکی سسرال میں گئی تو میرا نام بدل دینا۔ پھپھو میں بھی ساتھ چلتی ہوں، رابعہ بوکھلا کر لپکی۔ آصفہ نے پلٹ کر اسے بازو سے پکڑ کر واپس دھکیل دیا۔ رہنے دو بی بی، ہماری اتنی بسلی کہاں کہ تمہاری بیٹی کو پھل فروٹ کھلا سکے۔ یہاں رکھ کر سیوا کرو، جب بخار اتر جائے تو آ جانا۔ انہوں نے آخری جملے نادرہ سے کہے جو دروازے تک پیچھے آئی تھی۔ رابعہ اس ناقدری پر چہکوں پہکوں رو پڑی۔ کیوں رو رہی ہو؟ بیٹھی رہو سکون سے، وہاں بھی تو بخار کی حالت میں سب کی چاکریاں ہی کرنی ہیں۔ ثانیہ کو نفرت تھی ان بے بسی بھرے آنسوؤں سے۔ تمہاری تو زبان میں کاٹوں گا، شبیر صاحب یوں لپکے گویا اسے مار ہی ڈالیں گے۔ ثانیہ بھاگ کر کمرے میں گھسی اور کنڈی چڑھا لی۔ ہاں، بہن کی خاطر بیٹی پر ہاتھ اٹھائیں، نادرہ تڑپ کر بولی تو ان کی آنکھیں غصے سے لال ہو گئیں۔ تمہیں بھی کھانی ہے؟ ہاں، ایک ہی بار سب کو لائن میں کھڑا کر کے گولی مار دیں۔ آصفہ کا غصہ اب ایک دوسرے پر نکلنے لگا۔ کچھ بعید نہ تھا کہ ان کا ہاتھ اٹھ ہی جاتا کہ دادی بول اٹھی، جو جنگ و جدل کرنی ہے اندر جا کر کرو، میری بچی پہلے ہی پریشان ہے۔ انہوں نے رابعہ کے لیے بازو پھیلا دیے۔ اب بیٹی پر بس نہ چلتا تھا مگر پوتی بہت عزیز تھی۔ چاپلوسیاں۔ نادرہ غصے سے باورچی خانے میں چلی گئی۔ رابعہ دادی کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں سمجھاؤں گی آصفہ کو۔ زبان کی کڑوی ہے مگر دل کی بری نہیں۔ رابعہ کو پھوپھی کے دل کے اچھے برے ہونے سے کوئی سروکار نہ تھا، بس شوہر کی فکر کھا رہی تھی۔ نہ جانے پھپھو سہیل سے کیا کہیں گی۔ تم پریشان ہو؟ وہ کروٹیں بدل بدل کر تھک گئی تھی جب موبائل کی اسکرین روشن ہوئی۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ اس نے حیران ہو کر لکھا تو دوسری طرف سے کال آ گئی۔ میرا دل گواہی دے دیتا ہے، مدھم آواز، گمبھیر لہجہ۔ ثانیہ کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ مجھے بہت غصہ ہے، پھپھو نے اتنی معمولی سی بات کو اتنا بڑھا دیا۔ ہر کوئی مجھ سے ناراض ہے، کوئی مجھ سے بات ہی نہیں کر رہا۔ میں نے کیا غلط کہا تھا؟ جب سے اس کے ساتھ محبت کی ڈور میں بندھی تھی، عادت ہو گئی تھی، اپنا ہر دکھ، ہر وہم، ہر مسئلہ اس کے ساتھ ڈسکس کرتی۔ وہ اتنی خاموشی، بود باری اور تحمل سے سنتا کہ کبھی کبھی ثانیہ چپ ہو کر پوچھتی، کیا وہ لائن پر ہے؟ میری اور تمہاری لائن ایک ہی ہے، بولتی جاؤ۔ اب بھی اس نے بے حد نرمی اور تحمل سے کہا تھا، وہ فل سٹاپ لگانا بھول گئی۔ رات کا دامن اس کے اندر کے غبار سے آلودہ ہوتا گیا، یہاں تک کہ وہ تھک گئی، چپ ہو گئی۔ اب نیند آ جائے گی؟ اس کی خاموشی کو کچھ لمحے سننے کے بعد اس نے رسانیت سے پوچھا۔ ہاں۔ ثانیہ شرمندہ سی ہو گئی۔ کیا بھیگی راتوں اور پورے چاند کی روشنی میں نہاتے وہ اس سے یہ سب سننا چاہتا ہوگا؟ آئی ایم سوری، میں بس اپنا ہی بولتی رہی۔ میں نے بھی تو اسی لیے کال کی تھی۔ ثانیہ، تم میرا آخری کنارہ ہو، محبت کا پہلا احساس ہو۔
میں تمہارے کسی بھی مسئلے سے الگ نہیں ہوں۔ وعدہ کرتا ہوں بہت جلد تمہیں اس ماحول سے نکال لوں گا۔ تم تو بہت سنبھال کر رکھنے کے قابل ہو۔ یہ فالتو کی باتیں تمہیں ڈسٹرب کریں مجھ سے بالکل برداشت نہیں ہوتا۔ اس کے جلتے بلتے دل کی زمین پر اس کی آواز ساون کی پہلی بارش کی طرح برسی تو اس نے آنکھیں بند کر کے پرسکون سانس بھری۔ رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ ثانیہ کی 2 انگلیوں نے گلے میں پہنے لاکٹ کو چھوا، پھر اتار کر احتیاط سے دراز میں لاک کر دیا۔ وہ اس کی محبت کا راز تھا، اور راز وقت سے پہلے منکشف نہیں کیے جاتے۔ آئی لو یو۔ اسے واقعی نیند آنے لگی تھی۔ آؤ کہ جب تم او ساجنا، انگنا پھول کھلیں گے، برسے گا ساون جھوم جھوم کے۔ سیاہ بادل گویا زمین پر جھک آئے تھے۔ تیز ہواؤں نے سنبل کی اونچی شاخوں سے چھیڑخانی کی تو سبز گھاس پر سفید روئی کے گالے رقص کرنے لگے۔ کلاس رومز میں کتابوں کی بوسیدہ خوشبو سے بیزار الڑ جذبے یوں مچلے کہ اساتذہ نے بھی دروازے کھول نئی خوشبو کو راہ دکھا دی۔ بارش کی خوشبو، زمین کی کوکھ سے پھوٹتی مٹی کی خوشبو، گھاس کی سبز باس میں لپٹی تازہ پھولوں کی خوشبو، جیسے ہر کوئی دیوانہ ہوا پھرتا تھا۔ سفید آنچل بھیگ کر کنوارے بدن سے لپٹ گئے، اور وہ سنبل کے درختوں کے درمیان کوئل کی طرح کوکتی تھی۔ 2 دل ایسے ملیں گے۔ اس نے ایک ادا سے درخت کے تنے پر سر رکھا تو وہ ہنستے ہنستے بے حال ہو گئیں۔ میں بتاؤں 2 دل کیسے ملیں گے؟ طالبات کو ان کی اوقات میں واپس لانے کے لیے مس تبسم میدان میں اتر آئی تھیں۔ ثانیہ تڑپ کر درخت سے علیحدہ ہوئی تو پتہ چلا سکھیاں بگٹٹ وہاں سے بھاگ چکی ہیں۔ مس تبسم سے، جن کا صرف نام ہی تبسم تھا، اچھی طرح بے عزتی کروانے کے بعد وہ منہ پھلائے کینٹین تک آئی۔ پتہ تھا اب یہیں ملیں گی۔ اس کے پہنچنے تک دھکم پیل کر کے ارم اور فاطمہ گرما گرم سموسے حاصل کر چکی تھیں۔ نتاشا دہی بھلوں کی پلیٹیں لے آئی۔ کینٹین کی نیم گرم اشتہا انگیز خوشبوؤں سے بوچھل فضا میں فرحت و آسودگی کا احساس تھا۔ ثانیہ منہ پھلائے دھپ سے کرسی پر بیٹھی۔ تم جیسی خود غرض سہیلیاں اللہ کسی کو نہ دے۔ اچھا ناراض تو نہ ہو، تمہارے لیے ڈبل پلیٹ لی ہے، ارم نے پچکارا۔ یہ تو بتاؤ میم کیا کہہ رہی تھی؟ نتاشا نے پوچھا۔ کیا کہنا ہے؟ اس نے منہ بنا کر نقل اتاری۔ سب شادی سے پہلے کے چونچلے ہیں، بعد میں آٹے دال کا بھاؤ پتہ چل جائے گا۔ سب کھلکھلا کر ہنس دیں۔ لد گئے وہ زمانے جب آٹے دال کے بھاؤ معلوم کیے جاتے تھے۔ ثانیہ نے سر جھٹک کر سموسے پر چٹنی ڈالی۔ تمہارا آئیڈیل کیا ہے؟ شادی کے بعد کیسی زندگی گزارنا چاہتی ہو؟ نتاشا نے بے حد نزاکت سے سموسے کا کنارہ توڑا۔ وہ سب فرینڈز میں سب سے امیر گھر سے تعلق رکھتی تھی، اور اسے اس بات کا احساس بھی تھا۔ تبھی ارم کو اس کا مغرور سا انداز بالکل پسند نہیں تھا۔ وہ سب کے درمیان بیٹھ کر بھی خود کو ان سے الگ سمجھتی۔ بس ثانیہ کی وجہ سے برداشت کرنا پڑتا کہ ثانیہ کی اس سے کافی دوستی تھی۔ میرا آئیڈیل؟ ثانیہ کی آنکھوں میں کسی کی شبیہ اتر آئی۔ ارم نے کچھ ٹھٹک کر لبوں پر مچلتی مسکان اور چہرے پر اترتی شفق کو دیکھا۔ ایک پیارا سا خوبصورت سا گھر ہو، میں، میرا شوہر جو میری ہر تکلیف کو اپنے دل پر محسوس کرے، اس کے نزدیک میری ہر بات کی اہمیت ہو، جو صرف میری سنے، صرف مجھ سے محبت کرے، بس میرا ہو کر رہے۔ وہ وہاں ہو کر بھی وہاں نہیں تھی۔ جیسے میں اس کے لیے سب کو چھوڑ کر جاؤں، ویسے ہی وہ میرے لیے سب کو چھوڑ دے۔ اور ایسا شخص تمہیں کہاں ملے گا؟ نتاشا نے پوچھا۔ اسی دنیا میں، ثانیہ کے لہجے میں یقین ہی یقین تھا۔ رہنے دو، ہم نے تو خواب ہی خواب کھیلتے رہنا ہے، ملتے تو وہی پھپھو کے بیٹے ہیں۔ فاطمہ نے بیزار ہو کر ناک سے مکھی اڑائی۔ اللہ نہ کرے، ثانیہ بلبلا اٹھی۔ خبردار جو اس خبیث کا نام لیا ہو۔ کس خبیث کا؟ فاطمہ نے تحیر سے پوچھا۔ فروخ کا۔ ثانیہ نے سموسے کا کچومر نکالا۔ میں نے کس فروخ کا نام لیا ہے؟ فاطمہ ہکا بکا رہ گئی۔ اس کی پھپھو کے بیٹے کا نام ہے، ارم نے ہنستے ہوئے بتایا تھا۔ دادی نے بڑی بے چارگی سے پیالی میں پڑے دلیے کے ملغوبے کو دیکھا۔ نہ دودھ، نہ چینی، پانی میں بکی عجیب سی شے سامنے تھی۔ ابھی کل ہی تو بیٹے کو شکایت لگائی تھی انہوں نے، اور شبیر احمد نے نادرہ کے لتے لے لیے کہ اماں کو کچھ نرم بنا کر دیا کرو۔ اب یہ کچھ نرم ان کے سامنے تھا۔ نادرہ کے پاس ان کو ستانے کے 100 طریقے تھے۔ انہوں نے بے دلی سے چمچ بھرا۔ میری دفعہ تو اس گھر میں دودھ کی بھی ہڑتال ہو جاتی ہے۔ دادی لائیں، میں دودھ ڈال دیتی ہوں۔ رابعہ کو بھی دیکھ کر افسوس ہوا۔ اماں تو بس جان ہی چھڑاتی تھیں۔ رہنے دے، یہاں میرے پاس بیٹھ۔ انہوں نے پیالی ایک طرف رکھ کر پوتی کو پاس بٹھا لیا۔ بخار اتر چکا تھا، وہ ابھی ابھی غسل صحت لے کر نکلی تھی۔ دادی رسانیت سے سمجھانے لگی۔ بیاہتا لڑکی کے مسائل، لوگوں کی باتیں، ماں باپ کے بوجھ، جس کا لب لباب یہی تھا کہ اب رابعہ کو اپنے گھر چلے جانا چاہیے۔ رابعہ بولی کچھ نہیں، بس دل مسوس کر رہ گئی۔ کیوں چلی جائے؟ نادرہ تڑپ کر نکلی۔
خود چھوڑ کر گئی تھی میری بیمار بیٹی، شوہر نے فون کر کے بھی نہیں پوچھا۔ تو جا کر شوہر کو بھی پوچھ لے گی، اب کیا گھر میں بٹھائے رکھو گی؟ ہاں بٹھا لوں گی، مجھ پر بھاری نہیں ہے۔ نادرہ تو پہلے ہی اس رشتے کے حق میں نہ تھی، بس دادی اور شبیر نے زبردستی ہی کروا دیا۔ تیری ماں کی عقل تو ٹخنوں میں ہے۔ چل تو تیار ہو، میں شبیر سے کہتی ہوں تجھے چھوڑ آئے گا۔ انہوں نے پوتی کو پچکارا۔ نادرہ نے کچھ کہنے کو منہ کھولا تو رابعہ کھڑی ہو گئی۔ دادی ٹھیک کہہ رہی ہیں امی، آج یا کل جانا تو وہیں ہے۔ دیکھا میری سیانی بیٹی، دادی خوش ہو گئیں اور ثانیہ سن کر ہتے سے ہی اکھڑ گئی۔ تمہارا دل کیسے کرتا ہے اس گھر میں واپس جانے کو؟ بالوں کی چوٹی بناتی رابعہ نے آئینے میں اس کا تمتماتا چہرہ دیکھا اور رسانیت سے گویا ہوئی۔ میرا گھر ہے، شوہر ہے۔ ایسے ہوتے ہیں شوہر؟ ایک بار بھی تمہاری طبیعت کا نہیں پوچھا؟ پتہ نہیں پھپھو نے کیا کیا پٹیاں پڑھائی ہوں گی۔ چھوٹے بچے ہیں جو ابھی تک ماں سے سبق لیتے ہیں۔ ثانیہ چڑ گئی۔ بات کو بڑھایا مت کرو، اس دن بھی تم چپ رہتی تو اتنا سب کچھ نہ ہوتا۔ ثانیہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔ گھر بہت مشکل سے بنتے ہیں اور سفید پوش گھرانوں میں بیٹیوں کی شادی اتنا آسان کام نہیں ہوتا۔ اب شادی ہو گئی ہے تو نبھاؤں گی بھی، حالات ساری زندگی ایسے ہی تو نہیں رہیں گے۔ رابعہ نے تحمل سے کہا۔ کب بدلیں گے؟ پھپھو کے مرنے کے بعد؟ ثانیہ بے دھڑک بولی۔ دماغ ٹھیک ہے، کچھ بھی بول دیتی ہو۔ رابعہ کو غصہ آ گیا۔ اندر آتی ماں نے یہ جملہ سن لیا تھا۔ وہ نہیں مرنے والی، ابھی تو اس کی ماں بیٹھی ہے میرے سینے پر مونگ دلنے کے لیے۔ اماں اس کو سمجھانے کے بجائے آپ خود شروع ہو جاتی ہیں۔ تو کیا کروں، کسی اور میں تو جرت نہیں، یہی ہے جو حق سچ کہہ لیتی ہے۔ ساری زندگی نہ تمہاری دادی نے مجھے سکون کا سانس لینے دیا، نہ اس آصفہ نے، اوپر سے تمہارے ابا نہ جانے کون سے تعویذ گھول کر پلائے ہیں کہ بہن بھائی کا عشق ہی ختم نہیں ہوتا۔ نادرہ کے اپنے ہی دکھڑے تھے۔ آپ کی اسی شہ پر ہر کسی کے سامنے زبان چلاتی ہے، کل کو اسی گھر میں جا کر رہنا پڑ گیا تو کیا کرے گی؟ کیا کیا کیا؟ وہ جو بیڈ پر بیٹھنے والی تھی تیر کی طرح سیدھی ہوئی۔ دادی کی یہی خواہش ہے۔ رابعہ نے نظریں چرائیں۔ ہاں میری پہلی کو تو بڑا پھولوں کی سیج پر بٹھا کر رکھا ہے، جو میں دوسری بھی دے دوں؟ نادرہ کلس کر بولی۔ کسی نے نام بھی لیا اس فروخت کا تو میں خودکشی کر لوں گی۔ ثانیہ غصے سے پیر پٹکتی واک آؤٹ کر گئی۔ نہ تم سے یہ بات کس نے کی؟ نادرہ لپک کر پاس آئیں تو رابعہ نے طویل سانس لے کر بات بدل دی۔ اماں کسی نے نہیں کی۔ ارم ہنستے ہنستے دوہری ہو گئی۔ دونوں ڈھلتی شام کے کنارے چھت پر پڑھنے بیٹھی تھیں۔ یہ ارم کے گھر کی چھت تھی۔ جتنی ہریالی نیچے صحن میں تھی اس سے کہیں زیادہ چھت پر تھی، بلکہ یہاں تو آسیہ سبزیاں گملوں، کنالیوں، ہانڈیوں، پلاسٹک بیگز، قرض کے جو بھی ملتا اسی میں دھنیا، پودینہ اور موسمی سبزیاں اگا دیتی۔ ماں بیٹی کے ایک سے شوق تھے۔ یعنی پھوپھی کے بیٹے نے تمہارا پیچھا لے ہی لیا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ زہر نہ دے دوں اس کو؟ ثانیہ لال پیلی ہو گئی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مرنے مارنے پر کیوں تل جاتی ہو؟ مذاق کر رہی تھی۔ ارم نے وہ مشکل ہنسی ضبط کی۔ ثانیہ کا موڈ برہم ہو گیا تھا، اس لیے اٹھ کر منڈیر کے پاس آ گئی جو دونوں گھروں کی چھتوں میں حد فاصل تھی۔ ان کے گھر کی چھت پر ٹوٹی کرسیاں، ڈھیلی چارپائیاں، پلاسٹک کی بغیر پیروں والی کرسیاں، گھی کے خالی ڈبے، پانی کی ٹینکی اور نہ جانے کیا علم گلم بھرا ہے۔ تم لوگ اپنے گھر کے کاٹ کباڑ کا کیا کرتے ہو؟ ثانیہ کا ذہن دوسری سمت چلا گیا۔ بیچ دیتے ہیں یا مرمت کروا لیتے ہیں؟ اچھا۔ ثانیہ نے ان کی صاف ستھری چھت پر نگاہ دوڑائی۔ ہاتھ بھر کے فاصلے پر گملے میں تر و تازہ پودینہ لگا تھا۔ اس نے ایک پتی توڑ کر منہ میں رکھ لی، تبھی سیڑھیوں پر عبید آ گیا، جینس پر سفید ٹی شرٹ پہنے، پیروں میں بلیک چپل۔ کبھی تم بھی پڑھ لیا کرو، اس نے آتے ہی چھیڑا۔ وہ ارم کو پڑھانے ہی آیا تھا۔ جس نے زندگی کو پڑھ لیا ہو اسے کتابوں کی کیا ضرورت ہے؟ ثانیہ نے کوہنی منڈیر پر ٹکائی۔ اس کے عقب میں شام گلابی ہو رہی تھی۔ اس کے بالوں پر گویا مہندی کا رنگ چڑھ آیا تھا۔ وہ اسی شام کا حصہ لگتی تھی، خوبصورت، اداس، دل موہ لینے والی۔ عبید نے نظریں چرا لیں۔ بھائی اب کچھ کھلا دو، ہم تو پڑھ پڑھ کر تھک گئے ہیں۔ ارم نے کتاب الٹ دی۔ تو کیا سبق سیکھا تم نے زندگی سے؟ عبید نے گویا ارم کی بات سنی ہی نہ تھی۔ یہ میری زندگی ہے، اسے کسی اور کو جینے نہیں دوں گی۔ وہ عبید کو دیکھ رہی تھی اور عبید اس کو، اور عقب میں پھیلی شام ان دونوں کو۔ دونوں ایک ہی رنگ میں رنگے، اتنے پیارے، اتنے مکمل لگے کہ ارم چونک گئی۔ اس نے اپنے خوبرو بھائی اور بے حد پیاری دوست کو دیکھا، پھر مایوسی سے سر نفی میں ہلایا۔ ثانیہ کتنی ہی عزیز سہی، مگر اس میں وہ خوبیاں نہیں تھیں جو وہ اپنی بھابھی میں دیکھنا چاہتی تھی۔ ارم نے کچھ کھانے کی بات کی تھی، مگر تم ہمیشہ کے کنجوس اس طرف آئے ہی نہیں۔ ثانیہ کی آواز نے اس حصار کو توڑ دیا جو تینوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ میری بہن فرمائش کرے اور میں ٹال دوں؟ ممکن ہی نہیں۔ عبید نے جیب سے موبائل نکالا۔ بولو کیا کھاؤ گی؟ پیزا منگوا لو، ڈبل چیز۔
ارم کے کچھ بھی بولنے سے پہلے ثانیہ نے شاہانہ انداز میں کہا تو ارم مسکرا کر خاموش ہو گئی۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی کرتی تھی، جہاں موقع ملتا اپنی فرمائش داغ دیتی اور ارم کو کبھی برا نہیں لگا تھا۔ کیا حرج تھا اگر وہ اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کو عبید کے ذریعے پورا کر لیتی تھی۔ جی تو ڈیئر لسنرز، آج کی ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے یہیں پر۔ کمنٹریشن کے لیے معذرت خواہ ہوں، میرا گلا جو ہے وہ بہت زیادہ درد کر رہا ہے اور آپ کو بھی آواز میں تبدیلی محسوس ہو رہی ہوگی، گلے میں خراش ہو رہی ہے۔ تو آج کی ایپیسوڈ کا ڈریشن اتنا ہی رہنے دیتے ہیں۔ انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ نیکسٹ ایپیسوڈ جو ہے وہ تھوڑی سے زیادہ ڈریشن کی ہو۔ ویسے موسٹلی ڈریشن جو ہے وہ اتنا ہی ہوتا ہے، 40 سے 45 یا میکسیمم 50 منٹ کا۔ تو انشاءاللہ جلد نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔